السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورۃ فاتحہ کی اعتبار تدویر کے مشق کرتے ہیں۔ رفتار کے اعتبار سے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن مجید 3 طرح سے پڑھا جا سکتا ہے۔ عام طور پر ایک خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، جس کو ترتیل کہتے ہیں، اور ایک اس کے بالکل برعکس تیزی کے ساتھ اور جلدی جلدی پڑھنا، جس کو حذر کہتے ہیں، اور ایک ترتیل اور حذر کی درمیانی رفتار، اس کو تدویر کہتے ہیں۔ لیکن تینوں میں تجوید کے قواعد کا لحاظ کر کے، یعنی اس پر عمل کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ رفتار خوب ٹھہر کے ہے، یا رفتار تیزی والی ہے، یا رفتار درمیانی ہے، اس کی کوئی بات نہیں، لیکن تینوں میں قواعد تجوید کا لحاظ کر کے پڑھنا ہے تو پھر قرآن ہوگا۔ اگر اس کا لحاظ کر کے نہیں پڑھنا ہے تو قرآن نہیں ہوگا۔ قواعد تجوید کے لحاظ کیے بغیر پڑھنا قرآن نہیں ہوتا۔ ساری دنیا کا یہ نہیں بنے گا، ایک طرف ہو جائے، اور وہ قواعد تجوید کا لحاظ نہیں کرتے، وہ جو منہ میں آیا پڑھ دیا، جیسے بن پڑا پڑھ دیا، اس کو قرآن نہیں کہیں گے۔ اتفاقی طور پر کوئی حرف کوئی قاعدہ منہ سے نکل گیا ٹھیک، تو وہ تو ٹھیک ہوگا، لیکن مجموعی طور پر اس کو ہم ٹھیک نہیں کہیں گے، اس لیے کہ قواعد پتہ ہی نہیں ہے، پڑھے نہیں ہے، جانتا نہیں ہے، سیکھے نہیں ہے، عمل کیسے کرے گا؟ علم پہلے ہوتا ہے پھر عمل ہوتا ہے۔ اگرچہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، لیکن اس سے پہلے علم ہونا ضروری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین۔ إياك نعبد وإياك نستعين۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لیں، توجہ سے سن کے سمجھ لیں، ایک حرف زبر کی صورت میں یا زیر کی صورت میں یا پیش کی صورت میں استعمال ہو، کوئی بھی، دوبارہ پھر وہی حرف اس طرح استعمال ہو۔ اگر زیر والی ہے تو پھر دوبارہ زیر کی صورت میں، پہلے زبر کی صورت میں استعمال ہوا تو دوبارہ پھر زبر کی صورت میں وہی حرف پیش کی صورت میں پہلے استعمال ہوا ہے۔ سب سے پہلے الحمد شروع کرتے ہوئے جہاں بھی کوئی حرف پیش کی صورت میں استعمال ہوا ہے، دوبارہ وہی حرف پھر والناس تک پیش کی صورت میں آئے، یا ایک لفظ پورا پہلی دفعہ شروع قرآن کرتے ہوئے پہلی دفعہ استعمال ہو، وہی لفظ والناس تک پھر آئے، اسی طرح استعمال ہو، یا ایک آیت پوری ایک دفعہ استعمال ہوئی ہے، آئی ہے قرآن مجید میں پہلی دفعہ، پھر اس کے بعد جتنی دفعہ بھی وہی آیت اسی طرح استعمال ہو آئے قرآن میں، تو تلفظ سب کا ایک جیسا ہونا چاہیے۔ اگر حرف ہے تو حرف کا،
ज़बर की सूरत में तो हर जगह ज़बर की सूरत में उसका तलफ़्फ़ुज़, ज़ेर की सूरत में इस्तेमाल हुआ तो हर जगह ज़ेर की सूरत में उसका तलफ़्फ़ुज़, बाद में पेश की सूरत में हर्फ इस्तेमाल हुआ तो बाद में वही हर्फ पेश की सूरत में इस्तेमाल होगा तो तलफ़्फ़ुज़ एक जैसा होगा। एक लफ्ज़ पहली दफ़ा जिस तरह इस्तेमाल हुआ है उसका जिस तरह तलफ़्फ़ुज़ किया है तो बाद वाले आने बाद में जो वही लफ्ज़ आएगा जितनी मरतबा गिना जा सकता है, सैकड़ों, हज़ारों या उससे कम, 10, 15, 20, 5 जितनी मरतबा, दूसरी मरतबा एक से ज़्यादा मरतबा जितनी दफ़ा वो इस्तेमाल होगा वो लफ्ज़ वो आए तो उसका तलफ़्फ़ुज़ एक जैसा होना चाहिए। इसके लिए मेहनत चाहिए। यहाँ पर लफ्ज़ हुआ है बज़ाहिर जो वाज़ेह तौर पर समझ में आता है इस आयत के अंदर इय्याका एक दफ़ा, नाअबुदु सुने नाअबुदु उसके बाद आए वो इय्याका, वो को हटाकर देखें तो इय्याका इय्याका 2 दफ़ा आया है। तो पहले इय्याका का जिस तरह तलफ़्फ़ुज़ होगा दूसरे इय्याका का तलफ़्फ़ुज़ भी उसी तरह होगा। उसके बाद अगर वन्नास तक और भी कहीं इय्याका का लफ्ज़ आता है तो दोनों का तलफ़्फ़ुज़ एक जैसा होगा। ये नहीं कहीं एक जैसा कम कहीं ज़्यादा, कहीं मोटा कहीं बारीक, तब्दीली ना हो उसके तलफ़्फ़ुज़ में। बात समझ रहे हैं? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज तो पहले आपको बताया था या पढ़नी है, या नहीं पढ़नी है, या का नहीं पढ़ना। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। दूसरा लफ्ज़ आ गया है, कौन सा है जो 2 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है? पढ़ा नहीं अभी तो अभी पढ़ा ही नहीं। सिराता, सिराता एक पर शद है एक पर शद नहीं है। इहदिना सिराता, सिरातल लज़ीना साथ ही खड़ा है। इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम लफ्ज़ बीच में है उसके बाद फिर अगले आते शुरू होते हैं। सिरात का लफ्ज़ 2 जगह इस्तेमाल हुआ है, 2 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर उसका तलफ़्फ़ुज़ और इसके बाद कहीं पर भी वन्नास तक सिराता का लफ्ज़ सिराता की सूरत में इस्तेमाल हो तो उसका तलफ़्फ़ुज़ एक जैसा होना चाहिए। ये नहीं कि एक जगह तलफ़्फ़ुज़ हो कि एक जैसा हो दूसरी जगह से बदल जाए। इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। शायद होने न होने का तो फ़र्क है लेकिन हरकत के तो पास से फ़र्क नहीं है। वहाँ पर भी ज़ेर साथ के नीचे उस पर ज़बर आड़े और क़ाफ़ उस पर ज़बर, अगले में भी इसे सिराता, इहदिना सिराता आगे इहदिना सिराता सिरातल लज़ीना तो तलफ़्फ़ुज़ एक जैसा होना चाहिए। इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अब अनअमता लफ्ज़ यहाँ एक दफ़ा इस्तेमाल हुआ, इसके बाद कितनी मतलब भी आगे इस्तेमाल हुआ तलफ़्फ़ुज़ एक जैसा होगा। इस तरह किसी भी लफ्ज़ को ले लें, अल्लज़ीना को ले लें, सिरातल लज़ीना अल्लज़ीना उसके बाद जितनी मतलब अल्लज़ीना इस्तेमाल होगा उसका हमदा वहीं से पढ़ेंगे तो पढ़ा जाएगा, नहीं तो बाद में उससे पहले लफ्ज़ हर्फ आएगा तो हमदा नहीं पढ़ा जाएगा, लाम से शुरू करेंगे उसके साथ मिला देंगे। तलफ़्फ़ुज़ एक जैसा होना चाहिए। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अलैहिम का लफ्ज़ है यहाँ पर एक दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। कुरान व नासक जितनी मतलब अलैहिम इस्तेमाल होगा अलैहिम उसका तलफ़्फ़ुज़ एक जैसा होगा। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम और फिर आ गया
آ گیا دوسرے مطلب بھی آ گیا. صراط الذین انعمت علیہم دوبارہ پھر آ گیا غیر المغضوب علیہم. دونوں کا ترجمہ کیسا ہوگا؟ اور ورنہ سے کتنے مطلب استعمال ہوا ہے سینکڑوں میں ہزاروں میں کتنے مطلب بھی ہے تلفظ ایک جیسا ہونا چاہیے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ پڑھنے تھے میں ختم ہو کروں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں پھر آپ سنیں سمجھے اس کے مطابق پڑھیں. پہلے میں نے علیہم کہا تو کسی نے نہیں کہا تو دوسرے مطلب بھی آئے سنتے نہیں سارے سو رہے ہیں جاگ نہیں رہے. جب میں نے پڑھا تو پھر جا کر سمجھ آ گیا. میرے پڑھنے سے پہلے کوئی نہیں بولا کہ دوسرے مطلب بھی آ رہی ہے صرف ایک جگہ نہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب الضالین لفظ ہے یا ولا الضالین ہے یہ جتنے مطلب ابھی اس کے بعد استعمال ہوگا تو لفظ ایک جیسا ہوگا. کسی بھی حرف کو لے لیں کسی بھی لفظ کو لے لیں کسی بھی آیت پوری کو لے لیں اگر استعمال ہوئی ہے دوبارہ پھر تیسری مرتبہ چوتھی مرتبہ 10ویں مرتبہ 50ویں مرتبہ سینکڑویں مرتبہ ہزاروں مرتبہ جتنے مرتبہ بھی وہ بعد میں استعمال ہوگی تو پہلے اس کا تلفظ اور بعد میں آنے والے اسی لفظ کا اسی آیت کا اسی حرف کا اسی کیفیت میں استعمال ہو تو تلفظ ایک جیسا ہونا چاہیے. اس کے لیے منہ پر محنت چاہیے. محنت کے لیے جان مال وقت لگے گا. اس کے لیے کون کون تیار ہے ماشاء اللہ؟ آسان فرمائے قبول فرمائے. محنت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا اور اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. محنت کے بغیر کچھ نہیں ہوگا اور محنت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا. ہو سکتا ہے وہ کون سا وہ خطا ہے گرا مشکل جو حال ہو نہیں سکتا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غیر المغضوب علیہم ولا آمین لمبا نہیں کرتے آمین. ایسی کھڑی زبر ہے اس پر مد نہیں ہے کھڑی زبر ہے اتنی آواز نہیں کرے آمین نہیں ہوتا اور اونچی بھی نہیں کہنا اس طرح پڑھنی ہے. آمین. صدق اللہ العظیم.